لیکن لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال سے یہ بھی کوئی اس پہ اعتراض والی بات نہیں ہے. آپ لوگ اربن ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس پہ بھی شاید نون لیگ کو اختلاف نہیں ہو سکتا. ابھی آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ وہ ہم لاہور گئے، وہ کراچی آئے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ تو آپ کی الیکشن سے پہلے ہو چکی تھی. تو پھر اتنی محنت آپ نے جو الیکشن سے پہلے کی وہ رائے گاہ نہیں چلی گئی؟ اگر نون لیگ ابھی بھی آپ کی بات جو ہے وہ فل فور نہیں مان رہی ہے، مجھے تو مسئلہ صرف یہاں تک محدود نہیں لگ رہا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو سیٹس آپ نے مانگی ہیں منسٹریز کی، شاید اس پہ بھی ان کو اعتراض ہے. فروا، میں آپ کو بلکہ اچھی بات ایک بتاتا ہوں. اچھی بات کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو واضح دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایم ایل این کے اندر کوئی واضح جیسے کہتے ہیں کہ بنیادی باتوں پر کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم تمام ایک پیج پر ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ یس ملک کو معاشی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے کیا کام کیا جائے. میں سمجھتا ہوں اسی حوالے سے ہماری بات چیت کا محور رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یس جیسے یہ پہلا فیز جب مکمل ہوگا اور سیکنڈ فیز کے بعد جب تھرڈ فیز میں حکومت سازی کا وقت ہے تو دیکھیں نا، دوبارہ ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت اور مسلم لیگ کی قیادت آپس میں بیٹھے گی اور میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی مڈل راستہ نکالے گی. صحیح ہے. اچھا چلیں، اپارٹ فرام دس کانورسیشن مجھے بتائیے گا امین الحق صاحب، پیپلز پارٹی ولنگ نہیں تھی وزارتیں لینے کے لیے، انہوں نے آئینی عہدے لے لیے، اس پہ ان کا پہلے ڈیڈ لاک رہا، پھر وہ بھی بعد میں ٹھیک ہو گیا. آپ لوگوں کو لگ نہیں رہا کہ پیپلز پارٹی نے بڑے پلان کے ساتھ پھنسا دیا ہے مسلم لیگ نون کو بھی، آپ کو بھی، اور جو دیگر جماعتیں دو جا رہی ہیں ان کو بھی، کہ وزارتیں آپ لے لیں تاکہ آپ عوام کے کٹہرے میں آ جائیں، آپ لوگ جواب دیں ہوں. ابھی آپ کوئی بھی وزارت لیں گے اور جتنے کرائسس میں لیں گے وہ سارا ملبہ تو آپ کے اوپر گرے گا، صدر پہ نہیں گرے گا، اسپیکر پہ نہیں گرے گا، یا چیئرمین سینٹ پہ نہیں گرے گا. دیکھیں فروا، میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ ہمیشہ چیلنج کو قبول کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج سے غالباً مجھے یاد ہے اپریل 2022 کے جب حکومت سنبھالی گئی تھی اس وقت بھی چیلنجز تھے. میرا خیال ہے کہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ 2022 کو دیکھتا ہوں، اپریل 2024 کو دیکھتا ہوں، تو کچھ نہیں تو میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک کے فنڈ کو دیکھ لیتے ہیں. اس وقت 2.9 بلین US ڈالر تھا، آج 8 بلین US ڈالر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یس ہمیں چیلنج کو مقابلہ کرنا چاہیے اور چیزوں سے بھاگنے کے بجائے مل بیٹھ کر کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے. آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ یس انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو قیادت آپس سے بیٹھے گی، پولیٹیکل فورسز آپس سے بیٹھیں گی، اور میرا خیال ہے کہ ملک کو معاشی طور پہ مستحکم کریں گی. معاشی طور پہ مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ دو اور تین چیزیں جو میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کے لیے ویری امپورٹنٹ، اور اسی پوائنٹ آف ویو سے ایم کیو ایم اپنے دوسرے سیاسی جو پارٹی ان کے ساتھ ہی مذاکرات کے عمل میں شامل ہوتی ہے. نمبر 1 کہ ہماری خواہش کیا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہر صورت میں ملک میں جمہوری روایت قائم و دائم رہنا چاہیے، اور اس کے لیے میرا خیال پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم آپس میں ساتھ بیٹھتی چلی آ رہی. اور تیسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ تمام فیصلے پارلیمنٹ میں کی جائے. اس کا مطلب یہ کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو برقرار رکھا جائے. اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہے. اس حوالے سے ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، ڈسکشن کریں گے. حکومت میں آنا نہ آنا ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہے، اور آگے چل کر اگر ایم کیو ایم پاکستان فیصلہ سازی میں شریک ہوتی ہے، اگر آپ کو مسلم لیگ نون کے تھرو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑتا ہے تو ایم کیو ایم کو اس کے کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں میری بات کو میرا خیال ہے کہ آپ اپنے الفاظ میری زبان پہ نہ ڈالیں فروا. میں اس کو اس طرح بہتر طریقے سے کرتا ہوں کہ میرا خیال ایم کیو ایم سیاسی پارٹی ہے جہاں ہماری پی ایم ایل این کے ساتھ بات چیت کا عمل جاری ہے. جب بھی وقت پڑے گا رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی تو یقیناً ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے ملک کی بہتری کے لیے، شہر کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے. کہ ہمارے دروازے تمام سیاسی پارٹی کے لیے کھلے ہوئے، اور ان کے ساتھ ماضی میں بھی بیٹھتے ہیں اور میرا خیال ہے مستقبل میں بیٹھنے کے لیے. ایگزیکٹلی میں نے یہی بات تو آپ سے کی تھی. آپ نے کہا کہ الفاظ نہ ڈالے، آپ نے ایگزیکٹلی وہی بات کی ہے جو میں نے آپ سے پوچھی ہے. مجھے یہ بتائے گا امین الحق صاحب، اپنے اتنے سینئر سیاستدان ہیں، یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی جو ان کو سپورٹ تو کر رہی ہے، ظاہر آپ لوگ بھی شامل ہیں، آئینی عہدے لے رہی ہے، رسپانسبلٹی کی آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی. رسپانسبلٹی سے کیوں بھاگ رہی پیپلز پارٹی؟ یہ تو کسی بھی سیاسی جماعت کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ٹیک اپ کرتی ہے، پرفارم کرتی ہے، اور پھر عوام سے ووٹ دوبارہ مانگتی ہے. فروا، میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا جواب زیادہ بہتر طریقے سے میرا خیال پیپلز پارٹی کے لیڈران دے سکتے ہیں. ایز فار ایم کیو ایم پاکستان از کنسرنڈ، ایم کیو ایم کسی جگہ رافرار اختیار نہیں کرتی ہے، ذمہ داری قبول کرتی ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو عوام کے عدالت میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی پیش کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 5 سال میں جو ایم کیو ایم نے حکومت کا حصہ رہی، آئی ٹی کے فیلڈ میں اگر دیکھیں
तो मैं समझता हूं कि आईटी एक्सपोर्ट जब मैंने वजारत संभाली थी $1 बिलियन था, जब मैं वजारत छोड़ के जा रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह $1 बिलियन से बढ़कर $2.6 बिलियन था। इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि फारूक नसीम भाई की कारकर्दगी सबके सामने, और प्लस मेरा ख्याल है 16 महीने हमारे पास पोर्ट एंड शिपिंग भी रही थी, फैसल भाई की कारकर्दगी भी सामने रही थी। और यही वजह था कि एमक्यूएम पाकिस्तान चूंकि डूअर थी, काम करना जानती थी, काम लेना दोनों उसको पता था। ये वजह है कि जब आपने देखा कि 8 फरवरी को एमक्यूएम पाकिस्तान शहरी सिंध में मुख्तलिफ इलेक्शन में उतरती है तो अवाम का एतमाद हासिल करती है। अवाम की अदालत में जब हम पेश हुए तो अवाम ने हमें भारी मैंडेट के साथ दोबारा असेंबली में भेजा। आपको याद है फरवा कि पिछली असेंबली 2018 के असेंबली में एमक्यूएम पाकिस्तान के 7 कौमी असेंबली की सीट थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 की बजाय हम 22 लेकिन आपके मुखालिफिन तो ये कहते हैं कि अगर आप पूरे मुल्क से खड़े होते एमक्यूएम तो पूरे मुल्क से जीत जाती, यानी आपको इतनी फेवर दी गई है। ये मैं नहीं कह रही बाय द वे। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं इसको तस्हीह कर देता हूँ। मेरा ख्याल है एमक्यूएम पाकिस्तान ने तकरीबन लगभग मेरा ख्याल है कि 40-45 मुख्तलिफ जगहों से एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार खड़े हुए तो कौमी असेंबली में हमने तो बार बार कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, कराची, हैदराबाद, मीर प्रकाश, नवाब शाह में। इसके बावजूद एमक्यूएम ने अपने अवाम, अपने वोटर सपोर्टर के एतमाद के साथ उनको जैसे कहते हैं, और जो मेरा ख्याल है कि पिछले 3 दहाइयों से फरवा, ये पहली दफा नहीं कि एमक्यूएम कामयाब हो रही है। एमक्यूएम तो पिछले 3 दहाइयों से शहरी सिंध में कामयाबी हासिल करती चली आ रही है। तो जो लोग ये कहते हैं, मेरा ख्याल है पहले अपने गरबयान में झांक के देखें कि उनका अमल कैसा और एमक्यूएम का अमल क्या है। लेकिन एक चीज की दाद देनी पड़ेगी कौमी सूबाई असेंबली में, बल्कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी कामयाबी हासिल। हाँ, लेकिन एक चीज की दाद देनी पड़ेगी, आपकी सीट 6 हो, 7 हो या 14 हो, आप हमेशा हर दौर में गवर्नमेंट का हिस्सा जरूर रहे। नहीं फरवा, ऐसा भी नहीं है। मेरा ख्याल है अगर आप देखेंगे, मेरा ख्याल है कि 93-94 में भी नहीं थे, और फिर 2012 दिसंबर से लेकर 2018 25 जुलाई तक एमक्यूएम पाकिस्तान किसी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं थी। मुकम्मल तौर पर अपोजिशन में थे। एमक्यूएम के ऑफिस बंद कर दिए गए थे। एमक्यूएम के 5000 कारकुनान जेलों में थे, 300 कारकुनान लापता थे।